آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن دو میں اولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من حمده ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104
اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو خطاب فرمایا۔ اہل ایمان نو خطاب قرآن پاک دے اندر تقریباً 88 مقام نے، جنہ مقامات اللہ پاک نے آمنو کہہ کے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، اور سورہ بقرہ دا یہ پہلا مقام ہے جس مقام تے اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو خطاب فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جدوں بھی آمنو دے نال خطاب ہوئے، یا ایھا الذین آمنو، ان دے نال جدوں بھی خطاب ہوئے ادو غور دے نال بات نو سنیا کرو۔ اللہ ذوالجلال کسے بلائی دا حکم دیندے نے، یا تے اللہ پاک ایمان والے نو کسے بات دا حکم دیندے نے خطاب کر کے، یا کسے بات تو اللہ ذوالجلال روک دے نے۔ اور اس مقام تے اللہ ذوالجلال نے کچھ الفاظ کہن تو روکیا بھی ہے، اور ان دی جگہ تے دوسرے الفاظ کہن دا حکم بھی فرمایا۔ روکن دی وجہ کی اور دوسرے الفاظ کہن دی وجہ کی؟ روکن دی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوندے، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اپنے وال متوجہ کرنا ہوئے تو اس وقت وہ الفاظ بولتے سن رائینا، کہ ساڑی رعایت کرو، ساڑا خیال رکھو، توجہ ساڑے وال، خیال ساڑے وال، یعنی آپ دی ذاتی گرامی نو اپنے وال متوجہ کرنا۔ جس طرح اسی اپنی زبان دے اندر کوئی بھی الفاظ اردو اندر، پنجابی اندر، انگلش اندر، کسی بھی زبان دے اندر بول کے گفتگو کرن والے نو، خطاب کرن والے نو متوجہ کرنے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دی ذات گرامی نو الفاظ کہہ کے تے اپنے وقت متوجہ کر دے سن، رائینا۔ اور یہ الفاظ مانا ساڑی رعایت اور ساڑا خیال کرو، توجہ ساڑے وال کرو۔ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر بیٹھ دے، اور یہ الفاظ، یہی الفاظ، ان الفاظوں تھوڑا جہا بگاڑ کے نا
دشمنی کا انداز دیکھو، تھوڑا جہا بگاڑ کے یہی لفظ بول دے اور ان لفظوں کے نال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، آپ کی ذات گرامی اندر نقص اور عیب توہین امیز انداز اختیار کر کے الفاظ بول دے بطور گالی توہین، اور آپ کی ذات گرامی نو حقیر جانتے ہویا یہ الفاظ استعمال کر دے جن کا معنی اس طرح بنتا ہے کہ اے چرواہے، نعوذ باللہ، یا احمق کا لفظ بھی انہوں دی لغت کے نزدیک اس طرح، اور یہی لفظ انہوں نے بگاڑ کے راعینا یہ الفاظ اس طرح بول دے تو ان دے معنی اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا، اور جس وقت ان دے معنی اندر بگاڑ پیدا ہوتا کہ وہ لوگ اس بات کے نال ہی خوشی اندر ہی اندر مسرت محسوس کر دے کہ دیکھو انہوں دے سامنے ہی اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے اندر اس طرح دے الفاظ بول دیتے اور اس طرح دی اپنی زبان کو اسی استعمال کر لیا اور انہوں نے پتہ ہی نہیں۔ عرش والے رب نے ایمان والے کو خطاب کر کے بات سمجھائی، باقیوں تے چلو معاملہ ہو سکتا ہے مگر اللہ دی ذات کے سامنے کوئی چیز چھپ سکتی، انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر، اور کس سوچ اور کس فکر دے نال الفاظ بگاڑ دے اور کہہ دے اور اندر ہی اندر اپنے بغض دا، اناد دا، حسد دا اظہار کر دے، دشمنی دا اظہار کر دے آپ دی ذات گرامی دے نال۔ صرف یہی موقع نہیں بلکہ اس تو علاوہ بھی موقع موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حدیث اندر بات میں بیان فرمایا اذا سلم علیکم الیہود، فرمایا کہ جدو تانوں یہودی سلام کہن، جدو تانوں یہودی سلام کہن اور صرف وہ تانوں یہ بات کہندے نے السلام علیک، یعنی تیرے تے موت آئے، تیرے تے موت آئے، یا دوسری حدیث کے اندر الفاظ فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب، جدو اہل کتاب تو انو سلام کہن، یہودی عیسائی، یہودی عیسائی جدو تو انو سلام کہن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا وعلیکم، وہ جس وقت تو انو سلام کہنا ظاہر وہ کہنے کی نے السلام علیکم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تواڈے تے موت آئے، تواڈے تے موت آئے، موت تے فرمایا انہوں نے جواب اندر تسی سلام نہ کہو بلکہ تسی کہو وعلیکم، تواڈے تے بھی موت آئے، صرف اتنا ہی جواب دیو وعلیکم۔ اور ایک حدیث اندر یہ بھی بات ہے کہ یہودیاں عیسائیاں نو سلام بلان سے پہل نہ کرو، پہل ایک لاجے تے پہچان ہی ختم ہوگی، پہچان کس طرح ہوئے گی؟ یہ بندہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کوئی نشانی اور علامت ہے کوئی؟ دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی بندے دے نال واقفیت تعلق ہے پھر تے پتہ چل سکتا ہے، لیکن جے اگر واقفیت اور تعلق نہ ہوئے، اجنبی ہوئے، بندہ جانتا ہی نہ ہوئے کیڑی نشانی اور کیڑی علامت ہے جتنا دیکھتے ہیں سار بندے نو پتہ چلے بندہ مسلمان ہے،
نشانیاں مٹ گئیں، وہ علامتیں مٹ گئیں، انداز ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہل نہ کرو یہودیاں عیسائیاں دے نال سلام سے پہل نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تسی سلامتی دی دعا دیو، وہ تانوں بد دعا دین۔ اس واسطے کہ انہاں دے الفاظ تے غور کرو کہ وہ کہہ کی رہے ہیں۔ اگر تے بد دعا والے الفاظ استعمال کر رہے تو پھر جواب دے اندر سلام نہ کہو بلکہ صرف کہو وعلیکم، تو اڈے تے بھی اس طرح ہی ہوئے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث دے اندر یہودی اور عیسائی ان جیسے کام، ان جیسا لباس، ان جیسی عبادت کہ جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح تسی کرو، یعنی جس طرح وہ بولن تسی بولو، جس طرح کہن تسی کہو، جس طرح دی انہوں دی وضع قطع لباس معاملات زندگی اس طرح تسی کرو۔ اس بات تو کتاب و سنت نے روکے ہے، کتاب و سنت نے اس بات تو منع کیتا ہے۔ اور بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معروف حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی اور کتنے غصے والے الفاظ فرمایا کہ جیڑا کسی قوم دی مشابہت اختیار کردا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہاں وچوں من تشبہ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ، کہ جیڑا کسی قوم دی مشابہت اختیار کرے کسی بھی طریقے نال، کسی بھی انداز دے نال، فرمایا کہ ان کا تعلق آپ دی ذات گرامی نے نہیں فرمایا کہ میرے نال ہے، بلکہ فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہاں وچوں ہے، تعلق انہاں نال، معاملات انہاں نال پھر ہے ہی انہاں چوں۔ آپ صلی اللہ علیہ ذات گرامی نے اس انداز دے نال اپنے تو برات کا اظہار کر دیتا کہ میرا ان دے نال تعلق نہیں۔ اس واسطے کوئی موقع ہوئے خوشی یا غمی، حجامت، لباس، معاملات زندگی کوئی بھی ہوئے، بندے نے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کتے ایندے نال غیر مسلمان دی مشابہت نہیں ہو رہی، غیر مسلمان دے نال معاملات ملتے نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، انبیاء کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، انہاں دے نال پھر تعلق رشتہ یہ ٹوٹ کے نہیں رہا، اور ادھر تعلق ٹوٹ کے کسی اور نہ چھوڑ رہا ہے۔ اس چیز کا انسان کو خیال کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ اللہ ذو جلال نے حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رائنا دا لفظ بولتے سن، مگر انہاں دے ذہن و دماغ اندر گستاخی والی کوئی بات نہیں سی۔ صحابہ گستاخی کرنے سوچیا بھی نہیں جا سکتا، کرنی تے دور دی بات، ایسی سوچ نہیں، ایسی فکر نہیں۔ ان دے باوجود اور سوال رب نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، آپ دی فضیلت، شان، عظمت، احترام، مقام نو کس طرح بیان کر دیتا، اینا خیال کیتا آپ دی ذات گرامی دا، اینا خیال کیتا کہ ایسے الفاظ جڑے غیر مسلم آپ دی توہین واسطے استعمال کرن۔ صحابہ کرام اہل ایمان اگرچہ تواڈے ذہن اندر سوچ اندر بھی ایسی بات نہیں، تسی وہ الفاظ بھی استعمال کرنے، تسی وہ الفاظ ہی چھڑ دیں، الفاظ ہی استعمال نہیں کرنے، بلکہ ان کی جگہ تے متبادل اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا وہ لفظ نہیں بلکہ ان کی جگہ تے تسی الفاظ ہی استعمال کرنے۔
اور اللہ پاک دے قرآن نے کتنے پیار دے نال کتنی محبت دے نال بات کو بیان فرمایا اور اہل ایمان کو خطاب فرمایا. اور اہل ایمان اس انداز نال اللہ دا خطاب پہلا قرآن اندر سورہ بقرہ اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا اللہ ذوالجلال نے اے ایمان والےو، ایمان والے نے خطاب اللہ نے ایمان والے نو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، یہودیاں عیسائیاں نو مجوسیاں نو مشرکاں نو ملحداں نو بے ایماناں نو اللہ نے نہیں کہا، اور جڑے منن والے نے رب نے انہاں نو کہا ہے، اور جنہاں نال تعلق کے پیار محبت ہے اللہ نے انہوں مخاطب کیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جی رب جلیل کی آرڈر کی حکم ہے. فرمایا لا تقولوا راعنا، ایمان والیوں تسی راعنا دا لفظ نہیں بولنا، یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے. اگو اے نہیں پوچھے اللہ کیوں نہیں بولنے وجہ کی ہے، ان دی سانو وجہ پہلے دستے پھر چھڑاں گے. نہیں ایمان دا تقاضا ہی یہ ہے اگو چوں چراں تے ہیلو حجت نہ کیتی جائے، جو ہی اللہ دا حکم آئے بندہ منن واسطے تیار ہو جائے، جس بات تو اللہ روکے رکن واسطے تیار ہو جائے، اون دی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اون دا فائدہ سمجھ اندر عقل اندر آئے یا نہ آئے، ان دا پتہ چلے یا نہ چلے. جدو عرص والے رب نے روک دیتا تے رک جانا ہی بہتر، ان دے اندر بلائی ان دے اندر بہتری ہے. فرمایا اللہ دے قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والے ہو مسلمانوں تسی اے لفظ نہیں بولنے، اس واسطے کہ انہاں لفظاں نو تواڈے اندر بیٹھ کے یہودی غلط استعمال کرتے ہیں. لہذا جڑے الفاظ غلط استعمال کیتے جان آپ دی توہین دے بارے اندر، آپ دی ذات گرامی دے بارے اندر، وہ الفاظ تسی بول نہیں چھڑ دے ہو، استعمال کر نہیں چھڑ دے ہو. فرمایا اے یہودیاں دا رویہ، انہاں دی شرارت، انہاں دے اندر برائی یہ ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا انہاں دی شرارت ہی جدی. ایک مقام تے اللہ پاک نے سورہ نساء اندر 5واں سپارہ اور سورہ نساء قرآن اللہ پاک دا، اور اللہ پاک نے خطاب کر کے بات کو سمجھایا. فرمایا اے لوگ اونے اور انہاں دی شرارتاں دا حال ہے. فرمایا من الذین ہادو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. فرمایا یہودیاں دے وچوں کون لوگ من الذین ہادو، انہاں دیاں بیماریاں شرارتاں تو بات کیے. فرمایا یہودیوں نے یحرفون الکلمہ، ایک کلمیاں نو بدل دے عن مواضعہ، ان دی جگہ تو کلمے بدل دیں دے، الفاظ بدل دیں دے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہندے کی کہ اسی سن لے ہے، یہ نال کہندے وَعَصَيْنَا، اسی نافرمانی کریں گے. سن لے مگر مننا نہیں، اسی کرنی نافرمانی. سمینا وعصینا، سمینا اونچی کہہ رہے تھے، یہ عصینا اندر دلی اندر نفس دے اندر کہندے
تے اللہ دے جاندا ہے انہاں دے دماغ اندر کی ہے، سوچ اندر کی ہے، فکر اندر کی ہے. اے بات کہہ دیندے سنان واسطے سمعنا اسی سن لیا وعصینا اسی نافرمانی کران گے واسمع اور سن غیر مسمعین یہ بھی گویا کہ گھٹیا انداز تہاڈی بات نہ سنیا جائے. سن آپ دی ذات کہ سن تہاڈی بات نہ ہی سنی جائے. میرے پاک پیغمبر دی ذات دے بارے اندر کہندے وراعینا اور رائینا نو کہندے رائینا یہ لفظ جو استعمال کرتے نا رائینا تے معنی انہاں دے نزدیک ہی ہوندا اے چرواہے اے احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی گرامی نو اس طرح دے الفاظ استعمال کرتے بگاڑتے فرمایا اللہ نے لیم بی السنتہم اپنی زبان مروڑ دے اس انداز نہ کر دے کہ الفاظ کا معنی بگڑ جائے ان کا انداز بگڑ جائے وطعنن فی الدین اور دین دے اندر کیڑے کڑنے وطعنن فی الدین اور دین دے اندر تان کر دے. اللہ فرماتے نے یہودیاں دا رویہ اور مسلمانوں یہودیاں دا رویہ اندا اور نال فرمایا ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا اللہ فرماتے نے ولو انہم قالوا اور اگر وہ لوگ یہ بات کہندے قالوا سمعنا واطعنا اسی سن لیا اسی مان لانگے اسی سن لیا اسی فرما برداری کریں گے. اللہ فرما دینے اگر اے بات کہندے واسمع اور سن وانظرنا لکان خیر اللہم واقوام تے جدو آپ دی ذات گرامی نو اپنے وال متوجہ کرنا ہوئے تے ادو کی کہنے فرمایا اے کہندے نا وانظرنا ساڈے وال بھی نظر کرم کرے آجے ساڈے وال بھی نظر کرم کرے آجے. اگر اے بات کہہ دے اسی سن لیا اسی من لیا سونے محبوب جی ساڈے وال نظر کرم کرو فرمایا اللہ کان خیر اللہم اے بات ان واسطے بہتر ہوندی واقواما اور زیادہ درست ہوندی اے بات بہتر بھی ہوندی اے بات درست بھی ہوندی. لیکن انہوں نے انج کیتا بہتری والا کام کیتا تے تسی انہاں پیچھے لا کے تسی بھی نہ چھڑ دے. ایمان والے نو کتاب دا مقصد کی ہے انہاں پیچھے لگ کے انہاں دی حرکتاں انہاں دی افعال معاملات تسی نہ بنا لیا جے. اللہ فرماتے نے انہاں بہتری والے کام چھڑ دیتے درست کام چھڑ دیتے انہاں نے کیتے تے نال فرمایا پھر اس وجہ تو ہویا کی فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے انہاں دیاں انہاں وجوہات بنا دے انہاں کرتوتاں دی بنا دے اس کفر دی بنا دے اللہ نے انہاں نو لعنتی قرار دیتا. لعنت اللہ ذو جلال دی انہوں نے سنیا سن کے نہیں منیا جو اللہ نے کیا انج نہیں کیتا اندے الٹ کیتا اندے خلاف کیتا اور اس وجہ تو ظاہر انکار کر رہے ہیں اللہ دی باتاں دا جدو انکار کر رہے ہیں آپ دی توہین کر رہے ہیں اس وجود اتنا وجوہاتی بناتے اللہ نے انہوں لعنتی قرار دے دیتا. فلا یؤمنون الا قلیلا فرمایا اس واسطے انہاں یہودیاں جو ایمان نہیں لے آئے مگر تھوڑے ایمان نہیں لے آئے مگر تھوڑے. ظاہر بات ہے جدو بندے دے اندر کفر ہی کفر ہوئے گا انکار ہی انکار ہوئے گا نافرمانی ہوئے گی گناہ ہوئے گا ان دے نال جناب دل سے آمدہ چلا جائے گا دل سخت ہوندہ چلا جائے گا نہ اللہ دی بات اثر کرے گی نہ ان دے محبوب دی بات اثر کرے گی نہ اللہ دی ذات اثر نہ ان دے محبوب دی ذات بندے دے اثر ہوئے گا. جدو اثر نہیں ہوئے گا اپنی اکو
قربانیاں دی وجہ تو بندہ ایمان دی دولت تو محروم ہو جائے گا. فرمایا وہ ایمان نہیں لے آئے الا قلیلا, مگر تھوڑے جا لوگ ایمان لے آئے. مگر ایمان والے نو کی کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایمان والے ہو جدو میرے محبوب دی مجلس اندر تسی بیٹھے ہو تے تسی رائنا دا لفظ بولنا ہی نہیں, تاکہ تسی بولو نا یہودیاں نو موقع ملے نا. تے فوراً پتہ چل جائے گا, تسی چھڑ دے ہوگے نا تے پھر فوراً پتہ چل جائے گا جیڑا یہ لفظ بولے گا یہودی ہے مسلمان نہیں. بات سمجھ آتی وہ یہودی ہے مسلمان نہیں. کہ مسلمان دا کم کیے جدو کیا رک گیا بعد آ گیا تسی ان دی جگہ تے لفظ کی استعمال کرنا ہے. فرمایا ون وقول انظرنا, کہنا کہ محبوب جی ساڈے ول نظر کرم کرو, واسمعوا اور سنو جدو آقا بات کر رہے ہون تے لا توجہی دا اظہار نہیں, دل چاہا تو سن لی, دل چاہا تو نہ سنی. میرے آقا دی مجلس اندر منافق بیٹھتے سن, بولو منافق, لیکن وہ پتہ نہ رویہ کی ہوتا سی, یہودی عیسائی منافقہ دا رویہ کی, اہل ایمان دا رویہ کی. میرے آقا دی مجلس اندر بیٹھے نے گفتگو آقا نے سارے دے سامنے کی تھی, مگر اس لا توجہی دے نال سن دے, لا پرواہی دے نال سن دے. تو باہر نکل دے نا مجلس ختم ہوندی تے مسلمانوں کو کہندے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا, تے تسی سنیا نہیں, تواڈے کنا جو روئی آئی سی کی فرمایا. یعنی بات نو لا توجہی دے نال سننا یہ منافقاں دا رویہ, منافقاں دا. کتاب و سنت دی بات بڑے غور نال, بڑے فکر نال, بڑی توجہ نال سمجھن دی کوشش اور غور و فکر انسان کو چاہیے. فرمایا واسمعوا اور سنو تے دھیان دے نال, توجہ دے نال. اور سننا کی ہے زہر میرے آقا نے بیان کی کرنا ہے, یا رب دا قرآن بیان کرنا ہے, یا اپنا فرمان بیان کرنا ہے, یہ سننے والی چیز ہے. لہذا لاپرواہی دا شکار نہیں ہونا. جدو بندہ لاپرواہی دا شکار ہوئے گا تے پھر اللہ پاک نے کی کیا, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جیڑا توجہ نال سنے گا نہیں, غور نال سنے گا نہیں, ایسا منکر بندہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان واسطے دردناک عذاب, دردناک عذاب. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر بندہ توجہ نال نہیں, غور نال کتاب و سنت نو نہیں سنے گا, یہ رویہ یہودیاں دا, عیسائیاں دا, منافقاں دا رویہ ہے کہ لا توجہی, لا پرواہی دے نال سننا. کدی بات سن لی, کدی ادھر ادھر خیال کر لیا, نہیں نہیں, کتاب و سنت دی بات نو بڑے دھیان, غور, فکر, سوچ, عقل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور نالی اللہ پاک دے قرآن نے کی فرمایا, انہاں دی روش اور بیان کر دیتی, مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں یہودی کافر لوگوں دا رویہ کیے, وہ کافر لوگ جڑے نے, چاہے وہ یہودی ہون, چاہے عیسائی ہون, چاہے مشرک ہون, وہ چاہتے ہی نہیں, انہوں نے پسند ہی نہیں, اینا سڑے بلے پجے نے تواڈے خلاف کہ انہوں نے بات برداشت ہی نہیں. ما یود الذین, وہ چاہتے نہیں, اللہ کون نہیں چاہتا. فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اہل کتاب یہودی نہیں چاہتے, انہوں نے دعویٰ کی یہودیاں دا,
یہودیت اسلام تو بہتر ہے. ایک دعویٰ ہے سی کہ یہودی جڑے نے انہاں دی یہودیت اسلام تو بہتر ہے. دوسری بات فرمایا اہل اسلام دے او خیر خواہ نہیں سن. اہل اسلام دے خیر خواہ یہودی اہل اسلام دے خیر خواہ نہیں سن. اور اللہ ذوالجلال نے اس بات کا رد بیان کر دیتا انہاں دے دعوے دے بارے اندر کہ یہودیت اسلام تو بہتر ہے، اور ظاہری طور پہ ثابت کر دے کہ مسلمانوں اسی تواڈے خیر خواہ، اسی تواڈے خیر خواہ. تے اللہ نے ان دا رد بیان کیتا، فرمایا اے کافر لوگ، یہودی، عیسائی، اے مشرک اے پسند نہیں کر دے انہاں تے قرآن نازل ہوئے، اے پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو نبوت دا ملنا انہاں نو پسند نہیں، اور انہاں لوکاں نو اے بات برداشت نہیں کہ مسلماناں دی صفاں دے اندر اتحاد ہوئے، مسلمان کٹھے ہو جان، مسلمانوں کے اندر یکجہتی ہو جائے، اتفاق اور اتحاد، اور صرف اللہ کی عبادت، اچھے کم، انہاں یہودیاں نو تواڈے برداشت اے برداشت نہیں دے. اس واسطے اللہ ذوالجلال نے رد بیان کیتا. وہ کی چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام دی نعمت انہاں کولوں چھن جائے. اسلام دی نعمت انہاں کولوں، تے کیا آج کفر طاقتاں ایسے ذرائع استعمال نہیں کر رہی ہو کہ جن دے نال اسی اسلام دی دولت تو محروم ہو جائے، اسلام دی دولت چھن جائے، اے دے معاملات چھن جان. کیا آج وہ طاقتیں استعمال نہیں کر رہے؟ آج سوشل میڈیا، اے موبائل، فیس بک، نیٹ، سارا استعمال کس بات کی ہے؟ ساڑی توجہ اصل بات تو ہٹا کے اور اے اسلام دی دولت اس نعمت چھینن دی کوشش، اور آئے دن چیزاں سستیاں اور جناب آسانیاں سیشاں جس طرح ہو سکے انہاں دے گھر اندر چیز داخل ہوئے، اور دیان کتاب و سنت کو چھڈ کے لوگ ادھر ہو جان اور اسلام دی دولت تو محروم ہو جائے. اور انہاں لوگوں کی ادو تڑپ کی سی، تڑپے سی، خواہش سی. فرمایا کہ انہاں دے کولوں اسلام دی دولت چھن جائے، انہاں مسلماناں تے آفتاں نازل ہون، آفتاں ان دی بڑی خواہش رکھتے سن، مسلماناں تے مصیبتاں نازل ہون ان دی خواہش رکھتے سن کہ انہاں تے مصیبتاں نازل ہون. اور حسد، بغض، اناد اتنا زیادہ کہ وہ نہیں چاہتے سن مسلمان تے اللہ کی رحمت ہوئے، اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی نوازش ہوئے، وہ یہ بات نہیں چاہتے سن. اور بودت اللہ کے آج تک نہ جانے قیامت تک ہی کچھ ہوئے گا، انہوں دی یہی تڑپ، یہی خاص، اور انہوں چیز برداشت نہیں مسلمانوں دی اچھائی، بہتری، ترقی، بھلائی اور دین، ایک کتاب و سنت، وحی اندر کار بند رہنا، پابند رہنا، یہ انہوں برداشت تو بھی نہیں سی، آج بھی نہیں، اور قیامت تک نہیں ہوئے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن اندر کہ وہ مالک ہے جنوں چاہے نوازے، جنوں چاہے انہیں تواڈے کولوں پوچھ کے نہیں نوازنا، وہ تواڈے کول ڈردا نہیں، وہ مالک نے تواڈے کول اجازت لے کے انہاں نوں عطا نہیں کرنا. فرمایا ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے، کافر بولو کافر، بچوں میرے وال قرآن وال، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور مشرک تے کافر نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، کی نہیں چاہتے، ایو نزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تواڈے تے کوئی بھی خیر بھلائی رب والوں نازل ہوئے، یہ مشرک نہیں چاہتے. اچھا دسو جس بندے دے نال بندے دی مخالفت ہوئے، مخالفت ہوندی ہے، دعا کرو اللہ یہ چیزاں ختم کر کے محبت پیدا کر. یہ فطرت ہے نا انسان کی، مخالفت ہے نا، کہ وہ بندہ
تنگ ہوئے بیمار ہوئے مصیبتاں ہون پریشانیاں ہون تے جنہی مخالفت ہے بڑا خوش ہوتا ہے دیکھیا اور پتہ چل رہا ہے تے جے اگر اندر تے کوئی خوشی آئے تے جڑا مخالف ہوتا ہے انہوں برداشت ہوندی ایسا نہیں ایسا یہی بات ہونا دی کہ مسلمانہ دے دشمن نے مسلمانہ دے مخالف نے کوئی بلائی چاہتے ہی نہیں رب واللہ نازل ہوئے مگر فرمایا یُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وہ چاہتے نہیں کوئی بلائی مسلمانہ تے نازل ہوئے انہاں دے رب واللہ تے اللہ فرماندے نے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اللہ جنوں چاہے اپنی رحمت نال خاص کردہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ جنوں چاہے اپنی رحمت نال خاص کردہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس رحمت مراد نبوت رحمت مراد کی ہے نبوت اور کندے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا فرمائی واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ اپنی رحمت نال نبوت نال اللہ جنوں چاہے اللہ انہوں مالا مال کر دے اللہ انہاں یہودیاں دے چاہنے نہ چاہنے دا پابند نہیں دا وہ اپنی مرضیاں والا اپنے اختیارات والا ہے وہ کسی کو ڈرن والا نہیں چکن والا نہیں اجازت لینے والا نہیں اختیار مختار کل واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اگر نعمتہ دیکھیا جان اللہ نے کتنی بڑی دولت قرآن عطا کیتا اگر نعمتہ دیکھیا جان کتنی بڑی دولت اللہ نے آمنہ دے لادی سنت نصیب کر دیتی حدیث نصیب کر دیتی اور نعمتہ دے وقت و وقت نے لاتدار دے بے شمار نے اگر شمار کریے شمار اندر آ نہیں سکتیا انہیں احسان اس مالک دے لیکن کہنے والے نے اسی تے جناب نے شکر اس بات ہے اللہ نے کس جہالت کو کٹ کے کس دین دی روشنی اندر اللہ نے سانو لے آندا اللہ نے نہ جانے لوگ کس کس جہالت دا شکار نے کنا بدعاتا خرافاتا لوگ شکار نے اللہ دا شکر ادا کریا کرو شکر اللہ سننو قرآن پڑھنو قرآن سکھنو حدیث سنت میرے پیغمبر دی اسوہ حسنہ اللہ نے نصیب فرمایا اس تو بڑی سعادت کی ہے اس بات دے بندہ شکر ادا کرے دے وہ بھی کم ہے کہنے کہ اللہ کہندہ تیرا شکر مولا ہمیشہ گزارا تیرا نام ہر دم پکارا تیرا شکر مولا ہمیشہ گزارا تیرا نام ہر دم پکارا تو ساڑھے تے انعام کیتے ہزارہ میں کی گن کے دساں ہے بے شمارا تو نبیان کل کے ہدایت سکھائی تو نبیان کل کے ہدایت سکھائی تے تبلیغ نیکان دے راہوں پہنچائی نبی جے نہ ہوندے خدا دے دلارے صحابی جے نہ ہوندے چمک دے ستارے جے امام نیک ہوندے نصارے ولی جے نہ ہوندے خدا دے پیارے اسی چنچو پاکے مڑی پوجنی سی اے اللہ نے سارے ذرائع بھیجے کس واسطے اللہ نے کتاباں بھیجیاں دے کس واسطے کلی کتاب نہیں بھیجی نال سے خان والا بھیجیا پڑھان والا سمجھان والا عمل کرن والا کر کے دکھان والا طریقے
دسن والا بھی نال بھیجیا. اللہ نے کتاباں بھیجیاں کس واسطے؟ انبیاء بھیجے تھے کس واسطے؟ نیک لوگ بھیجے تھے کس واسطے؟ منن والے سارے معاملات اللہ نے کیوں بنائے؟ ایسی جنجو پا کے مڑی پوجنی سی، ایسی جنجو پا کے مڑی پوجنی سی، پتھراں دی مورت کھڑی پوجنی سی. اس بات پہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اس مالک نے کنا ساڈے تے کرم، کنا احسان، کنی مہربانی، کنا فضل عطا کیتا. پڑھ کے سنان والا آمنہ دا لال بھیجیا. یہ سنانا کیے قرآن بھیجیا، سکھایا کیے قرآن، پڑھایا کیے قرآن. اپنی سنت حدیث سے اللہ نے انتظام کیسا کیتا. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتاں بڑیاں نے، احسان بڑے نے، اور کینی کیتا رب نے، اور کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. او بندیا کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. کروڑاں جیا اکوئی احسان کردگار دار، اور ساری نعمتاں ایک پاسے، گلے آمنہ دے لال دی نعمت ایک پاسے. کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. پھر ہوندا بندیاں تو شکر نہیں گزاردا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جنوں چاہے، جدوں چاہے، جس طرح چاہے، جس ویلے چاہے اپنی رحمت نال خاص کردا ہے. اپنی رحمت نال دعا کرو اللہ ایسے اعمال دی توفیق دے جہدے نال اللہ دی رحمت دا حصول ہو جائے. تے ظاہر ہے نافرمانی کیتیاں رحمت ملدی تے او اسی اللہ خیر کرے چھیتی کرنوں تیار. فرما برداری دے نال رحمت ملدی ہے، کرنوں تیار نہیں. نافرمانی چھڈن کو تیار نہیں. تے جدوں نافرمانی ہوئے گی پھر اللہ کی رحمت کا حصول نہیں ہوئے گا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ بڑے فضل والا ہے. ان دے فضل اندر کوئی کمی نہیں، ان دیا نوازشاں اندر کوئی کمی نہیں. بڑیاں بڑیاں اللہ نے تقسیماں نعمتاں کر چھڑیاں، مگر ان دا فضل کم ہون والا، تھڑن والا نہیں. ان دے خزانے مکن والے، تھڑن والے نہیں دے. اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے ایک بات نور سمجھایا. اللہ فرماندے نے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایتھے اللہ ایک ہو رہی ہے، تفصیل تے زیادہ ہے. چلو جنیاں باتیں ہو گئی ہونی ہے، صحیح ٹائم ختم ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ ہر چیز تے قادر ہے. اللہ ہر چیز تے. یہودیاں دی ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی. یہودیاں نے سن جڑی ساڈی تورات ہے نا، تورات اے قیامت تک واسطے اے دے مسئلے بدلے جا سکتے. آپ جو مرضی کر، جڑے چاند کٹ لین، جڑے چاند پہا لین، یہ دا کوئی مسئلہ نہیں. عقیدہ کی ہے کہ تورات و کتاب ہے کہ جن دا مسئلہ کوئی منسوخ نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. انہاں دا عقیدہ. اور آندے سن انجیل جڑی نا، انجیل کتاب ظاہر اے دے مسئلے منسوخ ہو گئے، بدل گئے. تے اینوں اس واسطے نہیں مان رہے سن
کہ انجیل نے بعض گلاں تورات دیاں بھی دسیاں آ ٹھیک نہیں تے اون دی جگہ تے آ ٹھیک، اس واسطے وہ منن نوں تیار نہیں۔ اور قرآن دے بارے اندر بھی کہ اے دی آیتاں منسوخ ہو جاندیاں نے، اس واسطے اے اللہ دی کتاب ہی نہیں۔ اللہ دی کتاب ہوئے تے اون دا مسئلہ منسوخ نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ انہاں دا ایک عقیدہ اور نظریہ اور اس آیت دا شان نزول بھی ہے کہ مشرکین آندے مشرکین کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام قرار دیندے اور کہندے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس طرح کرو، دوسرے دن آپ فرماندے نے اس طرح کرو، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کس طرح دوسرے دن کس طرح کہتے کہ ایک کلام اللہ دا کلام نہیں ہو سکتا، ایک کلام اللہ دا کلام نہیں ہو سکتا۔ جے اگر اللہ دا کلام ہوئے تو اون دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اگر تبدیلی ہے پھر اللہ دا کلام نہیں دا۔ ہر سوال رب نے پھر یہ دا جواب دیتا، جواب کہ میرا کلام ہے کہ نہیں، آقا اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ دا جواب اللہ قرآن دی آیت اندر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماندے نے منسوخ ہونا مطلب کہ یہ ختم ہو جانا، ایک حکم ختم ہو گئے ان دی جگہ تے دوسرا حکم آ جائے، اس طرح دا آ جائے یا اس تو بہتر آ جائے۔ اللہ ذوالجلال دی منشا، اس مالک نے بندیاں نو پیدا کیتا، سارے معاملات نو چلایا، اللہ دیکھتے نے آج کام میرے بندیاں واسطے مشکل مشقت دا سبب بن رہے ہے، اللہ ان دی جگہ تے او حکم ختم کر کے اللہ سوکھا لے آئے، چلو آگی تے اے کر لو۔ یہ اس مالک دی مرضی ہے، جو چاہے سو کرے، ان دی مرضی ہے، ان دا اختیار ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی نال اس طرح کر دے، اپنی مرضی نہ نہیں کر دے۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کر دے اسی کوئی آیت، او ننسیہا یا بلا دے دے انو ناتی بخیر منہا، اسی لے آنے او تو بہتر، او مثلیہا یا ان دی طرح اسی حکم لے آنے۔ علم تعلم، کیا تسی جان دے نہیں جے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ذوالجلال ہر چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے قادر ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جن سکون نو چاہے اللہ رکھے، جنوں چاہے ختم کرے، چاہے اس جیسا لے آئے، چاہے اس کو بہتر لے آئے۔ اس بات کی ذرا تفصیل ہے جڑی ان اختصار اندر بات سمجھ نہیں آنی، ٹائم ہو گیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ بڑا اہم مسئلہ ہے ناسخ اور منسوخ دا۔ ناسخ کہتے ہیں جڑا حکم بعد آئے، منسوخ انہوں کہتے ہیں جڑا پہلے سی وہ ختم ہو گیا، ان دی جگہ تے اللہ نے جڑا حکم بھیجے ہے وہ قابل یعنی قابل عمل ہوتا ہے، تے جڑا منسوخ ہو جائے نا وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اون دے تے عمل نہیں ہوئے گا۔ ان دی صورتاں نے کچھ اقسام نے، ظاہر اختصار میں بیان کرنے والی بات نہیں، تفصیل طلب مسئلہ ہے اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ کوشش کرو، کوشش کریا کرو، اگر کوئی بات سمجھ رہی ہوئے نا تے ٹائم نہ لایا کرو، ٹائم نہ، تاکہ بات کا پتہ ہوئے بات شروع کتوں ہوئی، ان کا اختتام کی ہو رہا ہے، بات ہو کی رہی۔ کتاب و سنت واسطے بھی کچھ ٹائم کڈیا کرو، کم از کم چلو بندہ یہی ذوق پیدا کرے۔ میں ایک دو ایتا نا انہوں نے غور
نال سننا بھی ہے، غور نال سمجھنا بھی ہے۔ بعد اندر بندہ جا کے خود ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اہل علم کو سیکھے سمجھے تے تب جا کے بات سمجھ آتی ہے۔ اور عمل تو پہلے سیکھنا، علم دا جاننا ضروری ہے۔ جنہ علم بہتر ہوئے گا اُنہ بندے دا عمل بہتر ہوئے گا۔ اللہ پاک لو دعا ہے اللہ قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ قرآن نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو، ستے بھی کہو صلی اللہ ہو، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھنے گونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ہی ہو پہ بولے، بنا